من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بشکل موم پگھل کر سلام پڑھتے ہیں، بشکل موم پگھل کر سلام پڑھتے ہیں، نبی کے پاؤں کے پتھر سلام پڑھتے ہیں. بشکل موم پگھل کر سلام پڑھتے ہیں، نبی کے پاؤں کے پتھر سلام پڑھتے ہیں، اور فرشتے پڑھتے ہیں آقا تو اس میں حیرت کیا، فرشتے پڑھتے ہیں آقا تو اس میں حیرت کیا، نبی کے در کے کبوتر سلام پڑھتے ہیں، نبی کے در کے کبوتر سلام پڑھتے ہیں. اور درود پاک پڑھو گے لسان مہکے گا، درود پاک پڑھو گے لسان مہکے گا، نبی کے ذکر سے سارا مکان مہکے گا. درود پاک پڑھو گے تو لسان مہکے گا، نبی کے ذکر سے سارا مکان مہکے گا. اگر جو کرتے رہے منتقل یہ نسلوں میں، اگر جو کرتے رہے منتقل یہ نسلوں میں، تو پھر یہ سچ ہے کہ سارا خاندان مہکے گا، تو پھر یہ سچ ہے کہ سارا خاندان مہکے گا. بلا تاخیر تمامی حضرات عقیدت محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب دانائے غیوب نور مجسم رحمت عالم قائد اعظم فخر دو عالم انیس القریبین مراد المشتاقین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین انیس بے کسا کار ساز دردمندہ فخر رسولہ مالک ہفت آسمان نازش ہر دو جہاں سرکار این و آ سیاح لامکان احمد مشتبہ کملی والی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شہانہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. سامعین محترم خوش نصیب ہیں آپ تمامی حضرات کہ عظیم الشان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت جو خضرپور سے چل کر آنے والے خطیب اہل سنت نفات قوم ملت حضرت علامہ و مولانا جسیم القادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. بس ان کی تقریر ہونے والی ہے تو 4-5 منٹ کموبیش آپ حضرات مجھ سے سماعت کریں. پورا مجمع عقیدت و محبت کہیں سبحان اللہ اور محبت کہیں یا رسول اللہ. حضرت کی زبان سے بار بار ایک جملہ نکلا عظمت مصطفیٰ کانفرنس. ہمارا ذہن اچانک ان کے جملے کی طرف گیا. میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ 2-4 منٹ میں عظمت مصطفیٰ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے. ایسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشجاع امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.
مجھے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ نبی ہے جن کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں کوئی وہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور میں کوئی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند و درجہ عطا فرمائی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس سے کلام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا، اس لیے انہیں کلیم کہا جاتا ہے۔ مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ترجیح عطا فرمائی ہے وہ ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ ذات ہے جو آدم سے افضل ہے، موسیٰ سے افضل ہے، عیسیٰ سے افضل ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اس کا اظہار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے اوپر نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، عظمت مصطفیٰ دیکھیں، میرے پیارے سرکار کے مقدس صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اور اس مجمع میں صحابہ کرام ہیں، انبیاء کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ کوئی آدم کی عظمت، کوئی موسیٰ کی عظمت، کوئی عیسیٰ کی عظمت، کوئی یحییٰ کی عظمت، کوئی ابراہیم کی عظمت، کوئی اسماعیل کی عظمت، آپس میں صحابہ انبیاء کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں کہ آدم کی عظمت کیا ہے، موسیٰ کا مقام کیا ہے، عیسیٰ کا مقام کیا ہے۔ آج ہم اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں تو کچھ لوگ انگلیاں اٹھاتے اور کہتے ہیں یہ سنی مسلمان، یہ بریلوی مسلمان اپنے نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، نبی کی تعریف کرنا کوئی بدعت نہیں بلکہ باعث ثواب ہے، باعث رحمت ہے، باعث نجات ہے، باعث برکت ہے، باعث مغفرت ہے۔ اگر زندگی بھر نبی کی تعریف کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب۔ تاریخ بولتی ہے کہ صحابہ آپس میں انبیاء کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ یہ صحابہ آپس میں مقدس انبیاء کی تعریف و توصیف کر رہے تھے۔ اسی کے درمیان امام الانبیاء تشریف لائے، محبوب خدا تشریف لے آئے، امت غم گسار تشریف لے آئے، مالک حوض کوثر تشریف لے آئے، اور میرے مصطفیٰ نے اپنے کانوں سے سماعت کیا کہ صحابہ آپس میں بیٹھ کر انبیاء کی عظمتیں بیان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اگر انبیاء کی عظمت بیان کرنا بدعت ہوتا تو میرے مصطفیٰ وہاں صحابہ کو منع فرما دیتے، مگر آقا نے منع نہ فرمایا بلکہ ارشاد فرماتے اے صحابہ ابھی آپس میں کیا تذکرہ کر رہے تھے، دوبارہ کرو۔ صحابہ خاموش ہے، نبی فرماتے صحابہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو تذکرہ کر رہے تھے تم کرو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جب میرے نبی نے کہا کہ انبیاء کی عظمتیں بیان کرو جو تم بیان کر رہے تھے تو فوراً صحابہ خوش ہو گئے۔ ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ یا رسول اللہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ نبی نے سنا، مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہاں صحابہ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ میں فخر نہیں کرتا، یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔
میرے ملت کے نوجوانوں، یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے نبی کو محبوب بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے۔ خلیل کا مقام اپنی جگہ پر، حبیب کا مقام اپنی جگہ پر۔ حبیب کا مقام وہ ہے جس تک موسیٰ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے سرکار عرش اعظم پہ تشریف لے گئے تو اپنے نالین کو کھولنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب اپنے نالین کو نہ کھولو بلکہ پہن کر کے چلی آؤ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، عرش کا مقام بڑا بلند ہے۔ آپ کے محلے میں جو مسجد ہے، مسجد غریب نواز، کوئی بھی اگر اس میں جوتا پہن کر آ جائے، چپل پہن کر آ جائے، امام صاحب برداشت نہیں کریں گے، محلے کے صدر سیکرٹری برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ کسی کے باپ کا گھر نہیں بلکہ خالق کے کائنات کا گھر ہے۔ جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر ہے، عزت کا مقام ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ تو عرش ہے لیکن نہ لینے پاک میرے مصطفیٰ کیوں نہیں کھولتے؟ مگر رب تعالیٰ نے منع فرمایا۔ واقع لفظ خدا ہوتے خالق کے کائنات جب موسیٰ کوہ طور پہ آ رہے تھے تو طور نے کہا تھا موسیٰ اپنے نالین کو جوتے کو کھول لینا، اور تم یہاں پہن کر آنے کا حکم دے رہے ہو۔ خالق کے کائنات ایسا کیوں؟ رب فرماتا ہے اے محمد وہ کلیم تھے اور تو میرا حبیب ہے۔ ذرا پیار سے بولیں اور محبت سے بولیں۔ رب فرماتا ہے کلیم تھے تو حبیب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام باتوں کو سنتے ہیں، اس کے بعد از گزارت خالق کے کائنات وضاحت کر دیا جائے آخر موسیٰ کو جوتا کھول کر آنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد ہم نے موسیٰ کو اس لیے کہا تھا کہ موسیٰ جوتے کھول کر آنا، کیونکہ کوہ طور کی مٹی تمہارے پاؤں سے لگ جائے تو تمہارا مقام بلند ہو جائے گا۔ اے میرے حبیب ہم تجھے نالین پاک پہن کر آنے کا اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے نالین کے مٹی اگر عرش سے لگ جائے تو عرش کا مقام بلند ہو جائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے دیوانوں، اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے بلند و بالا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے کہ ساری کائنات میں ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، ایسی خدا کی ساری خدائی میں ایک مصطفیٰ کے سوا کوئی دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ جو مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی گرتے کر حیران ہو گئے، اور رکھا جب میرے مصطفیٰ نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو پیارے آقا سے سچی عقیدت رکھنے، محبت رکھنے اور یہ سنت کے سانچے میں ڈھل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو آج یہاں ایک عظیم الشان جو محفل کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ذکر رسول کے فیضان سے تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب لیجئے